افسانے کا عنوان دولت کی تلاش میں۔ جب ادب کی خدمت کرتے کرتے ہم بھوکے مرنے لگے تو میرے دوست نے کہا، یار دیکھو، ہم ادب کی فکر میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے ہیں، ہمیں سخت انیمیا ہو گیا ہے، ہمارے جسموں کو خون کی سخت ضرورت ہے، ہمیں ایک ماہ تک گلوکوز کے ڈرپ کی ہر روز حاجت ہے، اور ہمارے پاس پیسہ کہاں ہے؟ وہ ناول جو ہم نے عورتیں بن کر جمیلہ اور صفیہ کے نام سے لکھے تھے فیل ہو گئے ہیں۔ ادب ہمیں نہ گلوکوز دے گا نہ خون، کیونکہ ہمارا ادب خود انیمیا میں مبتلا ہے۔ اور شاید یہ بات بھی ہے کہ ہمارے ادب کے خون کی کیٹیگری اور ہمارے خون کی کیٹیگری ایک نہیں ہے۔ اگر ایک بھی ہوں تو بھی ادب ہمیں اپنا خون نہیں دے گا، الٹا ہم سے مانگے گا۔ اس طرح ادب کی خدمت کرتے کرتے ہمارا سارا خون خشک ہو جائے گا۔ میرا مشورہ مانو، چلو ہم کوئی جوتوں کی دکان یا پان بیڑی سگریٹ کا کھوکھا یا ہیئر کٹنگ سیلون کھول لیں۔ میں نے کہا، نہیں، ہم ادیب ہیں، ہم فنکار ہیں، ہم زندگی کی اعلیٰ اقدار کے علم بردار ہیں، ہم مسلسل جاگیرداری اور سرمایہ داری کے خلاف جنگ کرتے رہیں گے، ہم ملک سے بلیک مارکیٹنگ، سمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کا خاتمہ کر کے چھوڑیں گے۔ اور ہم پھر ادب کی خدمت میں مصروف ہو گئے، حتیٰ کہ سمگلروں کے ایک گروہ نے کلفٹن کے ساحل پر ہمیں مار مار کے قریب المرگ کر دیا۔ ہسپتال میں ہمارے خاندان والے روزانہ ہماری مزاج پرسی کے لیے آتے تھے اور ہمیں ادب سے توبہ کرنے اور کوئی بزنس شروع کرنے کی تلقین کر کے واپس جاتے تھے۔ مزاج پرسی کرنے والوں میں ہمارے ایک مشترکہ دوست تھے جن کا ہوٹل کا بزنس تھا۔ وہ ہمارے دیکھتے دیکھتے دنوں میں دولت مند ہو گئے تھے۔ ان سے میرے دوست نے ان کی کامیابی کا راز معلوم کرنے کی کوشش کی اور اپنے لیے کوئی تجارتی مشورہ مانگا۔ انہوں نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میری کامیابی کا راز ایک راز ہے، اس لیے میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ لیکن میرے دوست کی ان کے ساتھ کافی بے تکلفی تھی، اس لیے انہوں نے میرے بے حد اصرار پر رازدارانہ انداز میں کہا، میری قسمت اچھی تھی، مجھے ایک ایسا خانسامہ مل گیا جو بھینس کے گوشت سے چکن بنا سکتا ہے۔ بھینس کے قیمے کو دودھ میں ابال کر فرسٹ کلاس چکن بن جاتا ہے۔ اب آپ 25 پیسے کے چکن پیٹس کو 3 روپے میں اور 50 پیسے کے چکن کٹلٹ کو 5 روپے میں بیچیے۔ ہم حیران و ششدر سن رہے تھے۔ میرا دوست بولا، چکن پیٹس اور چکن کٹلٹ تو بھینس کے گوشت سے بن گئے، چکن کری اور چکن ٹکے کا کیا ہوگا؟ وہ بولے، مرغیاں 3 روپے درجن ملتی ہیں۔ ہم دونوں حیرت سے بے ہوش ہو کر بڑبڑائے، مرغیاں 3 روپے درجن؟ انہوں نے داڑھی میں انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے کہا، مردہ مرغیاں۔ ہم پنکچروں والے ٹائر کی طرح بیٹھ گئے۔ وہ بولے، آخر تجارت کیا ہے؟ ہر ممکن گوشے سے پیسہ کمانے کی کوشش۔ چائے ہمارا سب سے نفع بخش آئٹم ہے۔ چائے ہم بڑے ہوٹلوں سے استعمال شدہ خریدتے ہیں۔ بڑے ہوٹل ایک دفعہ جوش دیے ہوئے پانی میں چائے ڈال کر پھینکتے نہیں، کچھ بیچ دیتے ہیں، کچھ اپنے استعمال میں دوبارہ لے آتے ہیں۔ اب رہا آپ کے تجارتی مشورے کا معاملہ، تو میں نے آپ کو یہ راز کی باتیں اس لیے بتائی ہیں کہ میں آپ کو اپنے بزنس میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ ان باتوں سے آپ کو بخوبی معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہمارا سرمایہ کتنی جلدی کئی گنا ترقی کر جائے گا۔ اگر آپ کے پاس لگانے کے لیے سرمایہ نہ ہو تو میں عوامی قرضے کا انتظام بھی کر سکتا ہوں۔ میں اپنے ہوٹل کو بڑے ہوٹل میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ ہم گم سم ہو گئے۔ وہ بولے، شاید آپ ڈر گئے ہیں، میرے پاس ڈر اور خوف کا بھی علاج ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اوور نائٹ دولت مند ہونے کے لیے شارٹ کٹ ذرائع بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ کو ہوٹل بزنس پسند نہ ہو تو میرے پاس اور پروجیکٹ بھی ہیں جو میں جلدی ہی شروع کر رہا ہوں۔ میکس فیکٹر اور میڈورا آف لنڈن کی تمام اشیاء لالو کھیت کی ایک جھونپڑی میں تیار ہوں گی۔ اب میں ان میں چند مشہور عالم پیٹنٹ دواؤں اور ملک کے بہترین کپڑے دھونے والے پاؤڈر کا بھی اضافہ کر رہا ہوں۔ ان کے لیبل چھپ رہے ہیں۔ دوسرا پروجیکٹ زیادہ منافع بخش ہوگا۔ ہارٹ اٹیک نے کوکنگ آئل کی مانگ بہت بڑھا دی ہے۔
میں نے 50,000 کاروں کا استعمال شدہ پرانا موبل آئل جمع کر رکھا ہے، اس کو بلیچ کر کے نہایت عمدہ سفید کوکنگ آئل بنے گا اور اس میں کوئی رنگ ملا کر اعلیٰ درجے کا ہیئر آئل دیدہ زیب شیشیوں میں مارکیٹ میں نظر آئے گا۔ آپ ان میں سے کسی ایک یا سب پروجیکٹوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے جواب دیا، حضرت اس وقت ہم میں سوچنے کی طاقت نہیں، اس وقت ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، ہمیں سوچنے کا موقع دیجیے۔ وہ حضرت پھر آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی میں نے اپنے دوست سے کہا، یار میں پھر کبھی اس مردود کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ لیکن اتنا ضرور ہوا کہ ہسپتال میں علاج کے دوران میں ہم نے ادب سے توبہ کر لی اور ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر ہم نے ٹیکسی کا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ہم نے ایک بینک کو جو عوامی قرضے دیتا ہے قرض کے لیے درخواست دی، ہمیں قرضہ مل گیا۔ اس قرضے سے ہم نے ایک ٹیکسی خریدی اور انٹرنیشنل ٹیکسی سروس کے نام سے ایک ٹرانسپورٹ کمپنی قائم کی۔ میں اس کا مینیجنگ ڈائریکٹر بنا اور میرا دوست ٹرانسپورٹ آفیسر۔ کمپنی کے قواعد و مقاصد میں یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ ہم نے تمام عمر سرمایہ داری کے خلاف جنگ کی ہے، اب ہم خود سرمایہ دار بن کر یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ سرمایہ داروں کا سلوک مزدوروں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ ہم نے اخباروں میں ٹیکسی ڈرائیور کے لیے ایک اشتہار دیا، 500 ٹیکسی ڈرائیوروں کی درخواستیں موصول ہوئیں۔ میرے ٹرانسپورٹ افسر نے سب کو انٹرویو کے لیے خط لکھ دیے۔ اس نے انٹرویو کے لیے ایک سوال نامہ بنایا۔ سوال نامے کا آخری سوال بہت عجیب تھا۔ اس میں پوچھا گیا تھا کہ الو سے بڑا بیوقوف کون ہوتا ہے؟ ٹرانسپورٹ افسر نے کہا، اگر کسی امیدوار نے اس سوال کا صحیح جواب دے دیا تو اس کو ملازم رکھ لیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ جب میں نے پوچھا کہ اس سوال کا صحیح جواب کیا ہے تو میرے ٹرانسپورٹ افسر نے کہا کہ اس سوال کا صحیح جواب یہ ہے کہ الو سے بڑا بیوقوف وہ ہوتا ہے جو ٹیکسی کو مقررہ رفتار سے زیادہ تیز چلائے۔ انٹرویو کے دن اس سوال کا صحیح جواب کسی امیدوار نے نہ دیا۔ آخر ایک ٹیکسی ڈرائیور ایسا آیا جس نے اس عجیب سوال کا عجیب جواب دیا۔ وہ انٹرویو بورڈ کے سامنے بے خوف و خطر بیٹھ گیا۔ بورڈ میں ہم دونوں تھے، مینیجنگ ڈائریکٹر اور ٹرانسپورٹ آفیسر۔ ٹرانسپورٹ آفیسر نے سب سوالوں کے بعد پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ الو سے بڑا بیوقوف کون ہوتا ہے؟ ٹیکسی ڈرائیور نے ہم دونوں کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، 2 الو۔ ہم حیران ہو گئے اور حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ معلوم نہیں مجھے یہ جواب کیوں پسند آیا۔ میں نے اپنے ٹرانسپورٹ افسر کی مخالفت کے باوجود اس ٹیکسی ڈرائیور کو ملازم رکھ لیا۔ دوسرے دن ٹیکسی ڈرائیور ٹیکسی لے کر چلا گیا۔ جب وہ شام کو ٹیکسی کے دفتر میں واپس آیا، ٹرانسپورٹ افسر نے پوچھا، ڈرائیور کتنا روپیہ کمایا؟ ڈرائیور نے جواب دیا، آج ہم نے روپیہ نہیں کمایا، ثواب کمایا ہے۔ ہم دونوں بھنا کر اکٹھے بولے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کے جواب میں اس نے ہمیں یہ قصہ سنایا، آج صبح ہمارے ٹیکسی سٹینڈ کے سامنے ایک بس الٹ گئی، 11 آدمی موقع پر ہی مر گئے، بہت سے شدید زخمی ہو گئے۔ ارد گرد سے لوگ آ کر جلدی جلدی مردوں اور زخمیوں کی نقدی، گھڑیاں اور زیورات نکالنے لگے۔ چند ایسے بھی تھے جو ان کو ایسا کرنے سے منع کر رہے تھے اور زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ ان میں سے کچھ ٹیکسی سٹینڈ کی طرف بھاگے اور ٹیکسی والوں کو زخمی مسافر کو ہسپتال لے جانے کی درخواست کرنے لگے۔ میرے سوا سب ٹیکسی ڈرائیوروں نے انکار کر دیا۔ میں ایک نئے شادی شدہ جوڑے کو جسے شدید زخم آئے تھے، دلہا کے باپ اور دلہن کے بھائی کے ساتھ جن کو معمولی چوٹیں آئی تھیں، اپنی ٹیکسی میں ڈال کے ہسپتال لے گیا۔ دلہا نے ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ دیا، اس لیے میں نے دلہن اور اس کے بھائی کو ہسپتال میں چھوڑا اور دلہا کی میت اور دلہا کے باپ کو لے کر واپس ان کے گھر کی طرف چل دیا۔ ان کے گھر پر خبر ملی کہ ہسپتال میں دلہن بھی فوت ہو گئی ہے۔ چنانچہ دلہا کا باپ میری ٹیکسی میں پھر ہسپتال آیا، دلہن کی میت لے کر دلہا کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ میں نے دلہن کی میت کو دلہا کے میت کے پاس لٹایا اور ٹیکسی سٹارٹ کر دی۔ دلہا کا باپ 100 روپے کا نوٹ لے کر میرے پاس آیا اور مجھے دینے لگا۔ میں نے کہا، بابا میں کرایہ نہیں لوں گا، تمہارا تو سب کچھ لٹ چکا ہے، اللہ تمہیں صبر دے۔ میرے ٹرانسپورٹ افسر نے غصے سے ڈرائیور کا گریبان پکڑ لیا اور چلایا، او الو بیوقوف، تو نے ٹیکسی کا کرایہ وصول نہیں کیا؟ ڈرائیور نے کہا، نہیں۔ ٹرانسپورٹ افسر نے کہا، کیوں نہیں؟ ڈرائیور نے جواب دیا
کیونکہ میں الو ہوں اور بیوقوف ہوں۔ ڈرائیور نے یہ جملے ایسے لہجے میں کہے جس کے معنی یہ تھے کہ اگر تم نے مجھے الو کہا تو یہاں ایک الو نہیں 2 الو ہوں گے۔ میں نے بیچ میں دخل دیتے ہوئے کہا، اچھا یہ کرایہ چھوڑو، اس کے بعد کا حساب دو۔ ڈرائیور نے جواب دیا، اس کے بعد میری ٹیکسی دوسرے زخمیوں اور لاشوں کو ٹھکانے لگانے میں مشغول رہی۔ آج میں سارا دن کوئی سواری نہیں لے سکا۔ ٹرانسپورٹ افسر طیش میں آ گیا، ہاں یہ تیرے باپ کی ٹیکسی ہے نا، اس میں جو پیٹرول خرچ ہوتا ہے وہ مفت آتا ہے۔ ڈرائیور بھی طیش میں آ گیا، صاحب آپ کا کتنا نقصان ہوا ہے؟ ٹرانسپورٹ افسر نے کہا، 100 روپے سے کیا کم ہوگا؟ ڈرائیور بولا، یہ میری تنخواہ سے کم ہے، میری تنخواہ 150 روپے ہے، میری تنخواہ سے کاٹ لیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی کو، جس پر جگہ جگہ خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے، دھونے کے لیے پریشر پمپ پر لے گیا، لیکن جب وہ پریشر پمپ سے دھو کر گاڑی کو واپس لایا تو وہ ڈسمس ہو چکا تھا۔